ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے منچی کا کام بھی کرتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اس کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس گاؤں سے ہجرت کر کے شہر جانا چاہتا ہے اور وہاں جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ موچی اگلے دن شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے بازار جا کر آوازیں لگانا شروع کر دی۔ پہلے دن تو اسے کوئی کام نہ ملا۔ اگلے دن وہ شہر کی سڑکوں پر آواز لگاتے ہوئے گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت اپنے پرانے جوتے لیے کھڑی تھی۔ اس نے موچی سے کہا، اس کے جوتے مرمت کر دو۔ اس نے بڑھیا کے گھر کے پاس بیٹھ کر اس کے جوتے مرمت کر دیے۔ پھر کام مکمل ہو گیا تو بڑھیا نے اس کی محنت کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا، ایک سونے کا سکہ دے دو۔ اس نے اپنی تھیلے سے پکڑا اور اسے دے دیا۔ اگلی گلی جا کر اس نے محنت کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا، ایک سونے کا سکہ دے دو۔ بڑھیا نے ایک سونے کا سکہ تھیلے سے نکالا اور اسے دے دیا اور وہ اگلی گلی چل پڑا۔ اچانک ایک اور خاتون کی آواز آئی اور اس نے بھی اسے اپنے جوتے مرمت کے لیے دیے۔ موچی نے اس کے جوتے بھی مرمت کر دیے اور اپنا قیمت لے کر چل پڑا۔ موچی نے محنت کر کے کچھ دنوں میں اتنے پیسے کما لیے کہ جن کے بعد اس نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 4 سونے کے سکے کما لیے۔ اس نے ان میں سے 2 سکوں میں سے اس نے ایک گدھا خرید لیا اور باقی 2 سکے گھر کے لیے رکھ لیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنا سامان گدھے پر لاد دیا۔ اسے اپنے راستے سے ایک جنگل میں گزرنا پڑا اور وہاں اسے نئے ڈاکوؤں کا گروہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ موچی دانش مند تھا، اس نے ہمت نہ ہاری اور منصوبہ بنایا کہ اس نے ایک سونے کا سکہ گدھے کی گردن پر باندھ دیا اور چل پڑا۔ ڈاکوؤں نے اسے روک لیا اور کہا، تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں ہمیں دے دو۔ موچی نے کہا، میں غریب ہوں، میرے پاس اس گدھے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی گدھا دیکھا اور اس کے گلے سے سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا۔ اس پر ڈاکو کے سردار نے پوچھا، یہ سونے کا سکہ کہاں سے آیا؟ اس کے بعد اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخرکار موچی نے انہیں کہا، میں سب بتاؤں گا۔ موچی نے کہا، یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے۔ سردار نے کہا، یہ گدھا ہمیں بیچ دو اور ہم تمہیں جانے دے دیں گے۔ یہ سن کر موچی نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سردار نے کہا، اس کے بدلے 50 سونے کے سکے لے لو اور ہمیں گدھا دے دو۔ موچی رضامند ہو گیا اور اس نے ان سے کہا، باری باری ہر ایک کے ساتھ اس گدھے کو رکھنا، ورنہ آخر میں تم سب آپس میں پیسے کے لیے لڑتے رہو گے۔ موچی نے ان سے 50 سونے کے سکے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ موچی نے پیسوں سے پولٹری فارم خریدا۔ دوسری طرف چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے۔ سردار نے کہا، میں پہلے دن اس گدھے کو میں رکھوں گا اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر پاس سویا لیا۔ اسے یقین تھا کہ امیر ہو جاؤں گا، پر جب صبح آنکھ کھلی تو سونا نہ پایا۔ ایک ایک کر کے سبھی ڈاکوؤں نے اس گدھے کو ساتھ رکھا، پھر سونا نہ ملا۔ اب تمام ڈاکوؤں کو یہ یقین ہو گیا کہ موچی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ موچی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ فارم میں پہنچ گیا۔ اس نے جب ڈاکوؤں کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ جب ڈاکو گھر پہنچے تو میرا پوچھیں کہ تو انہیں بتانا کہ وہ فارم میں کام کر رہا ہے اور کتے ٹومی کو مجھے بلانے بھیج دینا۔ جب ڈاکو پہنچے تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اگرچہ موچی گھر کے پیچھے بیٹھا انتظار کر رہا تھا، جب ٹومی کو بلانے پہنچ گیا تو وہاں سے بلانے کے لیے دوڑ گیا۔ اتنے میں موچی گھر کے پیچھے سے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکو کے سردار نے پوچھا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ گدھا سونا نہیں دیتا۔ اس پر موچی نے کہا کہ آج میرے پاس جو ہے اس گدھے کا دیا ہوا ہے۔ سردار نے یہ کہا کہ یہ کتا بھی ہمیں بیچ دو۔ اس پر اس نے کچھ دیر انکار کیا، لیکن پھر 40 سونے کے سکے کی پیشکش ہوئی تو اس نے حامی بھر لی اور انہیں کتا بھی دے دیا۔ جب کتا لے کر آئے تو سردار نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، جب کوئی بلانے آئے تو ٹومی کو مجھے بلانے بھیج دینا۔ ایک ڈاکو جب گھر آیا تو اس نے اس کی بیوی سے کہا، اس کتے کو اسے بلانے بھیج دیا۔ ڈاکو کو بلانے کتا نہ پہنچا اور وہ اپنے مالک کے گھر چلا گیا۔ ایک ایک کر کے تمام ڈاکوؤں کے ساتھ وہ رہا، پھر بھی اپنے پرانے مالک موچی کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا کہ موچی نے ہمیں پھر دھوکہ دیا اور اس نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اس مرتبہ بیوقوف نہیں بنیں گے اور ہم موچی کو سبق سکھائیں گے۔ اور سب موچی کے گھر پہنچے اور اس نے اس کی جھوٹی دلائلوں کی کو نظر انداز کر کے اسے سبق سکھانے کے لیے اس کو بوری میں باندھ دیا۔ اس منصوبے کے ساتھ لیے وہ اس بوری کو دریا میں پھینک دیں گے۔
راستے میں ڈاکو نے کچھ دیر آرام کیا اور بوری چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پر بوری میں موجود موچی نے بھی یہ چیخ و پکار بلند کر دی۔ اچانک وہاں ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور پاس سے گزرا ہوا موچی گزرا موچی نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دو، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ اس پر اس بندے نے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بادشاہ بن جاتا۔ موچی نے کہا تم میری جگہ بادشاہ بن جاؤ، مجھے اس بوری سے نکال دو، اور انجان بندے کو بوری میں اپنی جگہ بند کر دیا اور موچی بکریوں کو چرانے لے گیا۔ جب ڈاکو وہاں پہنچے تو بوری کو لے کر چل پڑے۔ انہوں نے بوری کو ندی میں پھینک دیا اور دوسری طرف راستے میں جب موچی ملا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے موچی سے کہا کہ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ موچی نے کہا اس ندی کے نیچے ایک سونے کی کان ہے، وہاں بہت سونا ہے اور وہاں پر سونے کی رکھوالی کرنے والے نے مجھے باہر نکالا۔ سردار نے کہا میں بھی وہاں لے چلو اور خبردار اگر تم نے ہمیں اس مرتبہ بیوقوف بنایا اور انہیں اس ندی کے کنارے لے گیا۔ موچی نے کہا اگر تمہیں سونا چاہیے تو خود کو بوری میں بند کرنا ہوگا۔ تمام ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو بوری میں بند کر دیا اور موچی نے سب کو ندی میں پھینک دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دوسرے بندے کی بات کا جائزہ لینا اور سوچنا چاہیے اگر کوئی ہمیں مشورہ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ اگر ڈاکو کی طرح کوئی بھی بغیر سوچے سمجھے یقین کر لے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا جیسے ڈاکوؤں کا ہوا۔